نحمدہ ونصلی ونسلم علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم حدیث کورس کی آج 34ویں حدیث آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عظیم ہے، من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ۔ فرمایا گیا جس نے کسی کو نیکی کی راہ پر چلایا تو اس کو نیکی کرنے والے کے برابر اجر ملے گا۔ یعنی کوئی شخص کسی کو نیکی کا صرف راستہ دکھاتا ہے، سچائی کا صرف راستہ دکھاتا ہے، اچھائی کا صرف راستہ دکھاتا ہے، اور وہ شخص اس راستے پر چلتا ہے، اور جب تک وہ شخص اس راستے پر چلتا رہے گا، جس نے وہ راستہ دکھایا ہے اس کو اس کا اجر ملتا رہے گا۔ یہ واحد مذہب ہے دنیا کا جس نے اس قسم کی پیشین گوئیوں کے ذریعے بھی ہر شخص کو اجر کا مستحق قرار دیا ہے، تاکہ خیر کا پیغام آگے پھیلتا رہے، تاکہ نیکی کا پیغام آگے چلتا رہے، تاکہ اچھائی ایک سے دوسرے کی طرف، دوسرے سے تیسرے کی طرف، تیسرے سے چوتھے کی طرف آگے پھیلتی ہی جائے۔ فرمایا گیا نا قرآن کی ایک آیت ہے، فاستبقوا الخیرات، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ چڑھ کر چلنے کی کوشش کرو، ایک دوسرے سے آگے قدم بڑھاؤ۔ آپ ایگزامپل کے طور پر کسی کو سمپل یہ سکھا دیں کہ یار حضور کی بارگاہ میں ایک دفعہ صلاۃ و سلام ضرور پڑھو، صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم، یہ ضرور پڑھا کرو۔ کسی کو ایک دفعہ آپ نے کہہ دیا اور وہ بندہ مسلسل پڑھ رہا ہے، آپ نے ایک دفعہ کہہ کر خاموش ہو گئے اور وہ مسلسل پڑھ رہا ہے، اور اس کا مسلسل پڑھنا آپ کے لیے بھی اجر کا باعث بن رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ دین کا کام کیوں کرتے ہیں، دین کے کام کی بنیادیں کیوں رکھتے ہیں، دین کو پھیلانے کے لیے جد و جہد کیوں کرتے ہیں، چاہے وہ زبان کے ذریعے ہو، چاہے وہ قلم کے ذریعے ہو، چاہے وہ اپنے عمل کے ذریعے ہو، چاہے وہ فکر کے ذریعے ہو۔ کیوں پیغام آگے پہنچاتے ہیں؟ اس لیے پہنچاتے ہیں کہ ممکن ہے کہ وہ پیغام آگے پہنچے، اس کا اجر بیک پر آئے گا۔ اب اس کا طریقہ، چاہے آپ مال کے ذریعے یہ پیغام پہنچائیں، مثلا آپ خود نہیں یہ کام کر سکتے تو جو یہ کام کر رہے ہیں آپ کا مال ان کے کاموں پر خرچ ہو تب بھی آپ کو اجر ملے گا۔ یا پھر اگر آپ تک کوئی لٹریچر پہنچا ہے، اچھی بات پہنچی ہے، تو آپ اس اچھی بات کو آگے کسی دوست کے اندر میں ڈیلیور کر سکتے ہیں۔ اس کی مثال موجودہ دور کی میں دوں گا سوشل میڈیا کے ذریعے۔ اگزامپل ہمارے ہاں کہ ہمارے پاس ایک پوسٹ آ گئی، اچھی پوسٹ ہے، آپ اپنے دوستوں میں اس کو تقسیم کریں، چاہے وہ عمل کریں نہ کریں، یہ آپ اس کے ذمہ دار نہیں ہیں، چاہے اس کو اچھا سمجھے چاہے برا سمجھے، آپ اس کو ڈیلیور کر دیں۔ آپ کے کتنے موبائل کے اندر کتنے کانٹریکٹ ہوتے ہیں، ان سب کو اس کو تقسیم کرنا شروع کر دیں، بھیجنا شروع کر دیں، بجائے اس کے کہ آپ کوئی بری پوسٹ آئے، کوئی نیگیٹو مائنڈ کی پوسٹ آئے، کوئی نیگیٹو لینگویج کی پوسٹ آئے، آپ وہ ڈیلیور کریں۔ اس کی نسبت بہتر نہیں ہے کہ آپ اچھائی کو ڈیلیور کریں، نیکی کو ڈیلیور کریں، خیر کو ڈیلیور کریں، تاکہ کوئی بندہ اس کسی کے دل میں، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، شاید کسی کے دل میں آپ کی یہ پوسٹ یا اس کے وہ الفاظ یا اس کی وہ اس کا پیغام اس کے ذہن میں آ جائے اور وہ اس کو اپنے لیے لاہ عمل سمجھ لے، یا اس کو پھر وہ آگے پہنچا دے۔ تو یاد رکھیے، جو پیغام، جو خیر، جو نیکی آپ تک پہنچی ہے، اگر آپ اس کو آگے پھیلاتے ہیں تو اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا قیامت تک کے لیے۔ یہی وجہ ہے کہ امت مسلمہ جب سے دین اسلام کا آغاز ہوا ہے، اسی حدیث کے پیش نظر اس پیغام کو شرق و غرب تک پھیل گئی، اس پیغام کو لے کر چل رہی ہے، اور یہ پیغام آج شاید دنیا کا کوئی ایسا کونا ہو جہاں پر مسلمانوں کا یہ پیغام نہ پہنچا ہو
کہ نیکی کس کو کہتے ہیں، خیر کس کو کہتے ہیں، توحید کس کو کہتے ہیں، رسالت کس کو کہتے ہیں، ملائکہ کس کو کہتے ہیں، یوم آخرت کس کو کہتے ہیں، قرآن مجید کیا ہے، شاید کوئی ایسا کو نہ ہو۔ تو اس لیے میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، ادارہ فیضان القرآن کا یہ پلیٹ فارم گزشتہ 23 سال سے یہ کام کر رہا ہے اور اسی مشن پر لگا ہوا ہے کہ خیر کو پھیلائیں، نیکی کو پھیلائیں۔ ہم تفسیر قرآن کی شکل میں، درس فیضان الحدیث کی شکل میں، ماہنامہ مجلہ کی شکل میں، دیگر درسیات کی شکل میں، مجلس میلاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں، مختلف چھوٹے چھوٹے کلپ بنا کر، پوسٹیں بنا کر، سوشل میڈیا کے ذریعے، یوٹیوب کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے، انسٹاگرام کے ذریعے، اور بھی جو اس وقت سوشل میڈیا کی چیزیں استعمال میں آ رہی ہیں، چاہے وہ ریٹن میں ہیں اور چاہے وہ ویڈیو آڈیو میں ہیں، ہم اس کو پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آئیں ہمارے ساتھ معاون بنیں، ہمارے ساتھی بنیں، ہمارے ممبر بنیں، اس پیغام کو لے کر آگے پھیلائیں، آگے سے آگے پھیلائیں۔ ضرور آپ بھی ثواب کے مستحق بنیں گے، ضرور آپ کے بینک بیلنس میں جو نیکیوں کا بینک بیلنس ہے، روپوں کا نہیں، روپوں کا بینک بیلنس تو خرچ ہو جاتا ہے، نیکیوں کا بینک بیلنس جو محشر کے میدان میں اور قبر کے گڑھے میں کام آئے گا، وہ بینک بیلنس آپ کا بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔